اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی تفسیر عرض کروں گا۔ بکلمات کی تفسیر عرض کروں گا کہ کلمات کیا تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے کہ اس پر عمل کرو۔ وہ میں کچھ عرض کر چکا ہوں، بقیہ میں آپ کی خدمت میں اپنی تفسیر کرمانی سے عرض کرتا ہوں۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہر لفظ ہر حرف کا معنی عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر اور فالو، تمام ویڈیو دیکھنی ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، ہر انسان کے کان تک اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ یہ قیامت کے دن کوئی کہہ نہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل ہیں، اس کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ تیسرا میرا چینل ہے اکبر کرمانی، اس بھی مسائل ہیں اسلامی، تو آپ نے تینوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا، اور دوسروں تک بھی پہنچے۔ میرے دوستو، امام بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ سارا کی خادمہ تھی۔ بی بی ہاجرہ، بی بی سائرہ جو بڑی بیوی تھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی خادمہ تھی۔ وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے دوڑ میں مقابلہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سبقت لے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ بی بی سارہ نے کہا کہ قسم بخدا میں اس کی 3 اشراف چیزوں میں تبدیلی کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ حضرت ہاجرہ کے ناک یا کان نہ کاٹ دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کیا تو کوئی اور کام کرے گی؟ تو کوئی اور کام کر کے اپنی قسم کو پورا کر سکتی ہے؟ تو اس کے کان چھید دے، تو کان چھیدنے کا آغاز یہاں سے ہوا۔ پہلے میرے دوستو عورتوں کے کان نہیں جو ہے چھیدے جاتے تھے، اس کے بعد کان چھیدنے کی سنت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ امام بہقی نے سفیان بن عیینہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا بی بی کی تش روئی کی وجہ سے تکلیف محسوس کی، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی۔ سب سے پہلے آپ نے شلوار استعمال کی، سب سے پہلے آپ نے مانگ نکالی، سب سے پہلے زیر ناف بال لوہے سے صاف کیے، سب سے پہلے ختنہ کیا، سب سے پہلے مہمان نوازی کی، سب سے پہلے بوڑھے ہوئے، ان کے بال سفید ہوئے۔ یہ بے کلمات کی تفسیر کر رہا ہوں جو کلمات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے کہ اس پر عمل کرو۔ یہی وَإِذِ ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ امام وقی نے وہ جو ہے واصل مولا بن عیینہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کی طرف وحی فرمائی، اے ابراہیم علیہ السلام تو میرے نزدیک تمام اہل زمین سے معزز ہے، جب تو سجدہ کرے تو زمین تیری شرمگاہ نہ دیکھے۔ فرمایا پس ابراہیم علیہ السلام نے شلوار بنا لی، یعنی شلوار کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ امام حاکم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ آسمان کی ہتھیلی پر انگلیوں میں سے 2 انگلیاں کے درمیان سفید بال ظاہر ہوئے، پھر وہ ہتھیلی ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے ان بالوں کی طرف وہی غالب آ جاؤ تو سارے جہان پہ جو ہے آپ غالب آ جاؤ گے۔ یعنی پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے قریب ہوتی ہوئی
2 انگلیوں کے درمیان سفید بال ظاہر ہوئے، پھر وہ ہتھیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے قریب ہو گئی حتیٰ کہ انتہائی قریب ہو گئی، پھر آسمان سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر میں ڈال دیے اور کہا وقار کو بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بالوں کی طرف وحی کی، غالب آ جاؤ تو سارے سر میں سفید چھا جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کے بال جو ہے سفید ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، آپ نے سب سے پہلے ختنہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ نازل کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، التائبون العابدون العابدون السائحون تو راکعون الساجدون العامرون بالمعروف ونہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین سے سورۃ توبہ میں ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للرکوع للزکوٰۃ فاعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا، کلمات فرمایا، اس کا ترجمہ میں یاد کر دیتا ہوں۔ سورۃ معارج ان سہام کو ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ مستدرک حاکم نے جلد 2 میں، اور حدیث رقم الحدیث جو ہے وہ 4021 ہے، یہ بیروت سے چھپی گئی ہے۔ اور جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور باقی بھی آیات مبارکہ کا جو ہے میں نے کچھ پڑھی اور کچھ چھوڑ دی۔ امام ابن سعد نے طبقات میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کیا، اچھائی کا، بھلائی کا سوال کیا، بس آپ کے سر کا 2/3 حصہ سفید ہو گیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں عبرت ہے اور آخرت میں نور ہے۔ امام احمد نے زہد میں اور سلیمان فارسی سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستر پر گئے تو دعا مانگی، یا اللہ خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اچھائی عطا فرما۔ صبح اٹھے تو 2/3 حصہ سفید ہو چکا تھا۔ آپ کو یہ کیفیت اچھی نہ لگی تو کہا گیا تو پریشان نہ ہو، یہ دنیا میں عبرت اور آخرت کا نور ہے۔ یہ امام احمد نے کتاب زہد میں لکھا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، میں نے پھر اپنی تفسیر کربانی میں یہ جو ہے لکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے۔ دائلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے مہدی اور قتم کا خضاب لگایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے یہ مسند الفردوس میں موجود ہے اور جلد اول صفحہ نمبر 29 یہ بھی بیروت سے چھپی گئی ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے حضرت ابراہیم سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ بال سفید نہیں، یعنی نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد اور ترمذی نے انہوں نے ان کو صحیح بھی کہا ہے۔ نسائی ابن ماجہ نے ابو ذر سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین چیز سے تم سفیدی کو تبدیل کرو اور مہندی اور قتم سے۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کیا ہے یہ جامع ترمذی میں ہے۔ خضاب لگانا جو ہے مجاہد کو صحیح ہے جو جہاد کرتا ہے، اور ان کے علاوہ جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، بوڑھے ہوں سفید بال کروں، ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔ مہندی لگانا، لال مہندی لگانا یہ جائز ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو بدلو اور یہود کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ میرے دوستو میں بے کلمات کی تفسیر کر رہا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ہماری شریعت میں فرق ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت کیا ہے وہ بھی میں نے عرض کیا، اور امام بزاد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا، فرمایا اجمیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو اور داڑھیوں کو بدلو، یعنی مہندی وغیرہ لگاؤ۔ مہندی لگانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز ہے، لیکن خضاب لگانا جو ہے ناجائز ہے۔ خضاب وہ لگا سکتا ہے کہ جو مجاہد ہو، پہلے بھی میں نے عرض کیا۔ ابن شیبہ نے مصنف میں اور بزاز نے سعد بن ابراہیم کو عن ابی سلسلہ کی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب رومیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کر لیا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، پھر آپ نے جو ہے بھنگ کی، حتیٰ کہ رومیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ مصنف ابن شیبہ میں ہے، جلد 5 میں ہے، صفحہ نمبر 331 میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے قید کیا، آپ نے خطبہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو جو اسلام پھیلائے گا صاف ظاہر ہے آزمائش تو ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا ان آزمائشوں سے، امتحانوں سے میں ضرور آپ کو پاس کروں گا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ میں اسلام پھیلا رہا ہوں، مولوی ہوں، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف، یہ تم کو ثواب مل رہا ہے، آزمائش ہے، صبر کرو، اجر ملے گا۔ امام ابن اسحاق نے حضرت سعد بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے چلے جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کر لیا تھا، تو سب سے پہلے آپ نے لشکر کو جنگ میں جو ہے میمنہ اور میسرہ قلب کی شکل میں مرتب کیا۔ امام ابن ابی شیبہ نے یزید بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، انہوں نے ایک شخص سے جس کا انہوں نے نام لیا تھا، فرمایا سب سے پہلے جس نے جھنڈے باندھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کو خبر پہنچی حضرت لوط علیہ السلام پر قوم نے حملہ کر دیا ہے اور انہوں نے قید کر لیے گئے ہیں، تو آپ نے جھنڈے باندھے اور اپنے غلاموں اور موالیوں کے ساتھ ان کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ آپ نے دشمن قوم کو پا لیا اور آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو، آپ کے اہل کو ان سے آزاد کر لیا، یعنی کرا لیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی قید کر لیا اور آپ کے اہل و عیال کو بھی۔ امام ابن ابی دنیا نے کتاب الراء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ریشمی کپڑے کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی مسائل عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر ریشمی کپڑے حلال ہے، حرام ہے، اس مسئلے کو ضرور سننا ہے۔ یہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ امام ابن دنیا اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ شعب الایمان میں ہے جو میں نے عرض کیا ہے، جلد 7 میں ہے، صفحہ نمبر 97 میں، یہ بھی بیروت سے چھپی گئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ امام ابن سعد ابن ابی دنیا ابو نعیم نے حلیہ میں، بہقی نے شعب میں اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی کنیت ابو جو ہے زیفان تھی۔ آپ کے محل کے 4 دروازے تھے تاکہ کوئی شخص محروم نہ رہ جائے، یعنی کھانے کے لیے آئے، کوئی مانگنے کے لیے آئے، محروم نہ جائے۔ یہ جو میں نے حدیث کی ہے یہ میرے دوستو شعب الایمان میں ہے اور جلد 7 میں ہے۔ رقم الحدیث جو ہے وہ 1718 ہے اور 96 1718 ہے، یہ بھی بیروت سے چھپی گئی ہے۔ میرے عزیز محترم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق امام بہقی نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھانے لگتے تو 1 میل تک کسی ایسے شخص کی تلاش کرتے جو آپ کے ساتھ کھانا کھائے۔ امام ابن ابی دنیا نے کتاب الاخوان میں اخوان کہتے ہیں میرے دوستوں، ہم روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، رومال وغیرہ جو دسترخوان کھانے کا سامان ہوتے ہیں اس کو اخوان کہتے ہیں۔ خطیب نے اپنی تاریخ میں، دالمی نے مسند الفردوس میں اور غصونی نے اپنے جزا میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ملاقات کے وقت مرد کا دوسرے مرد سے معائنہ کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ قوموں کا سلام تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اہل کتاب اور محبت کرنے والوں کا سلام تھا۔ سب سے پہلے جنہوں نے معائنہ کیا یعنی گلے لگے کیا وہ خلیل الرحمن تھے۔ تو میرے دوستو یہ جو میں نے حوالہ دیا یہ مسند فردوس دائلمی جلد 1 صفحہ نمبر جو ہے 35 29 سے 45 مطبوعہ جو ہے یہ دارالکتب علمیہ بیروت سے چھپی گئی ہے۔ یہ مسند الفردوس مسند جو ہے یہ عزیز المحترم دینی کتاب ہے، آپ اس کو عزیز المحترم پڑھیں۔ وہ ایک دفعہ آپ جانوروں کو بیت المقدس کے پہاڑوں سے دوسرے پہاڑوں کی طرف ہانکتے ہوئے نکلے۔ کہاں سے؟ بیت المقدس کے پہاڑوں سے دوسرے پہاڑوں کی جانب ان کو ہانکتے ہوئے چلے تو انہوں نے ایک خوبصورت آواز سنی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کر رہی تھی۔ بس آپ نے جس مقصد کو جا رہے تھے وہ بھول گئے اور اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا دیکھا کہ ایک 18 ہاتھ لمبا شیخ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ حضرت شیخ اللہ کی توحید فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے شیخ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا جو آسمانوں میں ہے۔ پوچھا زمین کا رب کون ہے؟ اس نے کہا جو اوپر ہے۔ پوچھا ان کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ شیخ نے کہا لا الہ الا اللہ الا ہوا وحدہ۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تیرا قبلہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کعبہ کی طرف۔ پھر پوچھا تیرا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا میں گرمیوں میں پھلوں کو جمع کرتا ہوں اور سردیوں میں ان کو کھاتا ہوں۔ پوچھا کیا تیری قوم سے کوئی باقی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا اس غار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اپنے گھر لے جا۔ اس نے کہا میرے اور اس غار کے درمیان ایک وادی ہے جو عبور نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اسے کیسے عبور کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اس پر آتا جاتا رہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں لے چل، شاید جو ذات اسے تیرے لیے مطیع کر دیتی ہے میرے لیے بھی مطیع کر دے۔ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ انتہا تک پہنچے۔ چلتے ہوئے ہر ایک دوسرے پر تعجب کر رہا تھا کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کا قبلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا سب سے سخت دن کون سا ہے؟ شیخ نے کہا جب اللہ تعالیٰ حساب کے لیے اپنی کرسی لگائے گا، اس دن جہنم بھڑکائی جائے گی، ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گر جائے گا اور اسے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا شیخ اللہ کا بندہ شیخ اللہ، اسے کہا یا شیخ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ہولناکی سے بچائے۔ شیخ نے کہا میری دعا سے کیا ہوگا؟ آسمان میں میری دعائیں 30 سال سے محبوس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تجھے بتا نہ دوں کہ کس چیز نے تیری دعا کو روکا ہوا ہے؟ شیخ نے کہا ضرور بتاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے سوال کو روک لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی آواز سے محبت کرتا ہے پھر اس کے ہر سوال کو ایسا ذخیرہ کر دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جب بندے سے بغض رکھتا ہے تو اس کی حاجت کو فوراً پورا کر دیتا ہے یا اس کے سینے میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی آواز کو روک لے۔ تیری کون سی دعا آسمان میں محبوس ہے، قید ہے؟ شیخ نے کہا یہاں میرے پاس سے ایک نوجوان گزرا جس کے سر پر مینڈھیاں تھیں، تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرا چکا ہے، اس کے پاس بکریاں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کی بکریاں ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے خلیل ابراہیم کی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے اگر زمین میں تیرا کوئی خلیل ہے تو مجھے دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ معانقہ کیا؟ یہ اس دن سے معانقہ شروع ہوا۔ یہ معانقہ کے بارے میں یاد کر رہا ہوں۔ یہ بھی میرے دوستوں کلمات سے جو ہے تفسیر ہے۔ تو اس سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے، پھر اسلام کی آمد کے ساتھ مصافحہ آ گیا، پھر نہ کسی نے سجدہ کیا اور نہ معانقہ کیا۔ مصافحہ کرنے والوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ امام ابن شیبہ احمد نے اپنی کتاب
किताब ज़ुहद में, और अबू नईम ने हुलिया में काब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है। फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मुझे ये चीज़ तकलीफ देती है कि मैं अपने सिवा किसी को तेरी इबादत करते हुए न देखूँ। बस अल्लाह ताला ने मलाइका को उतारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इबादत करते थे और आपके साथ रहते थे। ये जो मैंने याद किया है ये मेरे दोस्तों किताब ज़ुहद में, और इमाम अहमद ने सफ़ा नंबर अपनी किताब 100 में लिखा है, मतबूआ दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत से छपी हुई है। इमाम अहमद अबू नईम ने नौफुल बकाली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया, फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या रब ज़मीन में मेरे सिवा कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने 3000 फरिश्ते उतारे जिनकी आपने 3 दिन इमामत कराई। इमाम इब्न साद ने कलमी से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने मेहमान नवाजी की, जिन्होंने सबसे पहले शरीद बनाई, सबसे पहले सफ़ेद बाल देखे, जबकि आपके पास बाल और खुदाम की कसरत थी, माल और खुदाम की कसरत थी। इमाम इब्न शैबा ने सूदी रहमतुल्लाह से रिवायत किया, फरमाते हैं कि सबसे पहले शरीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई। दालमी ने जो है गबीत में बिन शर्त से शरीर से रिवायत किया, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जिन्होंने रोटी बनाई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। ये जो मैंने अर्ज़ किया है मसला ये कंजुल अमाल में है, जिल्द 11 में है, सफ़ा नंबर 499 में। ये भी मतबूआ मौसत और रिसाला में मौजूद है। मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी है कि उन्होंने रोटी बनाई, और जहाँ जो मैंने रवायत किया है इसमें है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रोटी बनाई। इमाम अहमद ने ज़ुहद में मुतरफ़ रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया, फरमाते हैं सबसे पहले जिन्होंने अलहदगी इख्तियार की वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने खुदा की याद के लिए अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार की थी। इमाम इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ़ में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और निसाई ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए फरमाया जिसको सबसे पहले क़यामत के रोज़ कपड़े पहनाए जाएंगे तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। ये हदीस जो मैंने याद किया मुसन्नफ़ इब्न शैबा जल्द 6 सफ़ा नंबर 329 में मौजूद है। ये भी मतबूआ मौसत और रिसाला में मौजूद है। मेरे दोस्तों इससे साबित हो कि आदमी के कफन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, बाद के होते भी हैं, और उसके बाद जब इंसान फौत हो जाता है क़यामत के नंगा होगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अमजद हैं, जद अमजद हैं, उनको कपड़े पहनाए जाएंगे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मैं मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ, बेकालिमात के मुतल्लिक़ के बेकालिमात की तफसीर अर्ज़ कर रहा हूँ। इमाम इब्न शैबा ने अहमद ने अपनी किताब ज़ुहद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हर्ष रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया, फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो क़िब्ती कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हीरा का लिबास बनाया जाएगा, सब के आप अर्श की दाएं जानिब होंगे। ये हदीस जो मैंने अर्ज़ की है ये मेरे दोस्तों किताब ज़ुहद इमाम अहमद सफ़ा नंबर जो है 100 में मौजूद है, ताकि आपको हवाले याद रहे। इमाम इब्न शैबा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया, फरमाते हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या खैरुल बरिया, ऐ सारी मखलूक के से बेहतर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लक़ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। मुसन्निफ़ इब्न शैबा जल्द 6 सफ़ा नंबर 329 में ये हवाला मौजूद है। अगर कोई न कहे कि ये अपनी तरफ से रवायतें जो है अर्ज़ कर रहा है, मैं हवाले साथ दे रहा हूँ ताकि आपका शक व शुबा ख़त्म हो जाए। इमाम इब्न अबी शैबा ने हज़रत अबू सालेह से रिवायत किया, फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तलाश रिज़्क़ में मेहनत की लेकिन खाने के पाने पर कादिर न हुए, यानी खाने के पाने पर जो है कादिर न हुए। फिर वो एक दफ़ा सुर्ख जो है नरम ज़मीन से गुज़रे तो उसके से कुछ मट्टी उठा ली, फिर अपने घर वालों की
طرف لوٹ آئے۔ گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا سرخ گندم۔ بس انہوں نے جب کھولا تو سرخ دانے ہی تھے۔ بس جب اس میں سے آپ کو کچھ کاشت کرتے تو اس کی اثر سے جو ہے فرا تک ہوش نکلتے، جس میں پہ در پہ دانے ہوتے تھے۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے میرے دوستو، یہ مصنف ابن شیبہ جلد 6 صفحہ نمبر 330 میں موجود ہے۔ حوالے بھی ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہے امام جو ہے ابن شیبہ نے زہد میں، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سلیمان سے روایت کیا، فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 2 بھوکے شیر چھوڑے گئے، انہوں نے ان کو محبت سے چاٹا، آپ کو سجدہ کیا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے میرے دوستو، یہ بھی جو ہے کتاب جو ہے زہد میں موجود ہے، جو میں حوالہ دے رہا ہوں۔ صفحہ نمبر بھی بتاتا چلوں، صفحہ نمبر اس کا ہے 100۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو بہت مشہور ہیں امام بھی ہیں، اور امام احمد بھی لکھی ہے اپنی کتاب میں، اور امام مسلم نے بھی لکھی ہے، اور ابو داؤد نے بھی، اور نسائی نے بھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، مجھے پیغام بھیجا گیا میں قرآن پاک کو ایک قرات میں پڑھوں، تو میں نے عرض کی یا رب میری امت پر آسان فرما۔ دوبارہ ارشاد ہوا وہ قرآن جو قراتوں سے 2 قراتوں سے پڑھو، میں نے عرض کیا یا رب میری امت پر آسانی فرما۔ تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا 7 قراتوں پر پڑھو، ہر بار جو تو نے سوال کو لوٹایا جا ہے اس کے برابر اب مجھ سے مانگ لے۔ میں نے عرض کی یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، نجات دے۔ اور تیسری دعا میں اس دن کے لیے مؤخر کر دی جس دن ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مجھ سے امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ حدیث میرے دوستو صحیح مسلم میں ہے، جلد اول میں ہے، صفحہ نمبر 273 میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ بقیہ مسائل میں بکالمات کے متعلق پھر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔